السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا درس نمبر 6 ایپیسوڈ نمبر 65۔ آج بھی انشاءاللہ لباس کے حوالے سے بہت اہم باتیں آپ سماعت کریں گے، اور کچھ اہم باتیں آپ اس حوالے سے بھی سماعت کر لیں کہ عمدہ لباس پہننے کی اجازت یا اس طریقے کی شریعت نے جو ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں اس کے حوالے سے کافی معلوماتی باتیں آج آپ سماعت کر لیں۔ حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے خوب کھاؤ، خوب پیو اور دوسروں پر صدقہ کرو اور کپڑے بڑھا کر پہنو، لیکن اسراف اور نیت میں فخر اور گھمنڈ نہ ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ نے اگر مال و دولت عطا فرمائی تو اسے 3 کاموں میں جس قدر چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، کھانے اور پینے میں آپ اچھے سے اچھی حلال غذا کا استعمال کریں۔ دوسرے نمبر پر پہننے اور اوڑھنے میں، اس میں بھی آپ جس قدر چاہے اللہ نے مال دیا ہے پہننے اوڑھنے میں آپ استعمال کریں۔ نمبر 3، غرباء اور فقراء کو کھلانے پلانے میں آپ اس میں بھی جتنا زیادہ ہو سکے اللہ نے مال دیا، غرباء اور فقراء کو آپ کھلائیں پلائیں پہنائیں، اور جس نے ان تینوں کاموں میں خرچ کیا اس نے اپنی مال اور دولت کا صحیح استعمال کیا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا اور غرباء اور فقراء کو کھلانا پلانا تکبر یا فخر کی نیت سے نہ ہو بلکہ رضا الہی کی نیت سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حیثیت کا بنایا ہم اپنی حیثیت کے مطابق کھا پی سکتے ہیں، پہن اوڑھ سکتے ہیں، اور اس میں شرعاً کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو بہت اہم چیز ہے کہ اس چیز کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے حوالے سے اور غرباء اور فقراء کو کھلانے پلانے کے حوالے سے۔ تو اگر اللہ نے مال دیا دولت دی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر ان کاموں میں آپ حصہ بھی لیں۔ اب ایک روایت کہ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے اشارہ فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے سر اور داڑھی کے بال ٹھیک کرا کر آئے۔ وہ ایسے بکھرے بال بکھرے طور پر مسجد کے اندر آ گیا تھا، اس نے ایسا ہی کیا اور پھر واپس آ گیا، یعنی بالکل صحیح طریقے سے بالوں کو بنا کر مسجد کے اندر آیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ تم میں کوئی بال بکھرے ہوئے اس حال میں آئے گویا وہ شیطان ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہما وقت داڑھی اگر ہے تو داڑھی کے بال کو اچھی طریقے سے بنا لے، سر کے بالوں کو اچھی طریقے سے بنا لے، یعنی بکھرا چہرہ بکھرے اعتبار سے بال وغیرہ، اور اس انداز سے اگر مسجد میں بھی آئیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ دوسرا شخص دیکھنے والا بھی وہ دیکھے گا تو اوپر سے نیچے تک دیکھے گا کہ کیسا بندہ ہے، مگر وہی اگر بالوں کو کنگھی کی ہوگی، داڑھی کو اس نے بنایا ہوگا اور صحیح اور مہذب طریقے سے آئے گا تو یاد رکھ لیجئے یہ طریقہ پسندیدہ بھی ہے۔ تو اسلام پاکیزہ مذہب ہے اور اسے پاکیزگی پسند ہے۔ کپڑے میلے کچیلے رکھنا، داڑھی اور سر کے بال بکھرے ہوئے ہونا، یہ اسلام میں ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ اسی طریقے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، بے شک اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے اور جمال پسند فرماتا ہے،
لہذا ہمیں اپنے تمام اعضاء کی صفائی اور ستھرائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم مسجد میں جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں صاف ستھرے ہو کر غسل کر لے، اچھا لباس پہن لے، بال اور داڑھی کے بال یا سر کے بال بکھرے ہوئے نہ ہو، اور اس انداز سے مسجد کے اندر داخل ہو، اور ہمیشہ اسلامی طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اور اچھے لباس، عمدہ لباس کو پہننا چاہیے۔ عمدہ لباس پہننے کی اجازت بھی ہمیں دی گئی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کو آپ سماعت کر لیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک اچھی ہری چادر اور ایک موٹے کپڑے کا تہبند نکال کر دکھایا، اور ہمیں بتایا کہ انہی دونوں کپڑوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے قسم کی چادر اور تہبند استعمال فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ قسم کے کپڑے استعمال کرنے میں اسلامی نقطۂ نظر سے کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس لائق بنایا اس کے اعتبار سے اچھے اور عمدہ قسم کے کپڑے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا تو ہم اچھے لباس کا اور اچھے کپڑے پہننے اور اس طریقے سے عمدہ لباس کا ہم خیال رکھنا چاہیے۔ اور جب بھی لباس پہنے تو اس کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ بھی آپ سماعت کر لیں اور اسی طریقے پر عمل کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی سیدھی طرف سے، رائٹ سائڈ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم، کہ لباس پہنتے وقت نیز وضو کرتے وقت دائیں جانب سے ابتدا کرو۔ تو جب بھی لباس پہن رہے ہیں، آپ کرتا پہن رہے ہیں، جبہ پہن رہے ہیں یا اور کوئی پاجامہ پہن رہے ہیں، تو آپ دائیں جانب سے استعمال کریں، یہ سنت طریقہ بھی ہے۔ تو ویسے تو ہر کام کا آغاز دائیں جانب سے کرنا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے اور اللہ عز و جل کا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح کپڑے پہننے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا التزام فرماتے ہیں کہ آستین میں پہلے دایاں ہاتھ ڈالتے پھر بایاں ہاتھ، یعنی پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا۔ ہمیں بھی اس عظیم سنت پر عمل پیرا ہو کر اپنے آپ کو اجر و ثواب کا مستحق بنانا چاہیے۔ ایسے ہی جب شلوار پہنے یا پاجامہ پہنے تو پہلے دایاں پیر پیجامہ یا شلوار کے اندر داخل کریں پھر بایاں۔ قمیض یا شلوار اتارتے وقت پہلے بایاں پھر دایاں ہاتھ، یعنی جب بھی اتار رہے ہیں تو اتارتے وقت پہلے الٹا ہاتھ نکالے پھر سیدھا ہاتھ۔ اور ایسے ہی شلوار یا جو ہے پاجامہ جب آپ اتار رہے ہیں تو پہلے جو ہے پیر نکالنا چاہیے تو پہلے بایاں پیر نکالے اور پھر دایاں پیر نکالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ تو بالکل آسانی کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ جب بھی پہنیں گے تو سیدھے ہاتھ سے پہنیں، پہلے سیدھے ہاتھ کو داخل کریں کپڑے میں پھر الٹے آستین، اور جب اتاریں تو سب سے پہلے الٹی آستین اور پھر سیدھی آستین۔ ایسے ہی شلوار یا پاجامہ کے اندر پہلے سیدھا پیر سے جو ہے پاجامہ وغیرہ پہنے پھر الٹے پیر کو داخل کریں، اور جب اتار رہے ہو تو پہلے الٹے پیر کا نکالے اور پھر سیدھے پیر۔ تو اس طریقے سے عمل کریں گے تو انشاءاللہ کپڑا پہننا اور اتارنا ہوگا، اور یہ سنت طریقے پر ہوگا۔ جب سنت طریقے پر کپڑا پہنیں گے اتاریں گے تو یاد رکھیں کپڑا پہننا اتارنا تو ہو ہی جائے گا، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسلامی طریقہ بھی یہ ہے، پسندیدہ طریقہ بھی ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم ضرور از ضرور ہم اس پر عمل کر کے خوب نیکیاں کمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔